दहशत गर्दी का जो वाक़या है ये भी दूसरे पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं उन्हीं से मुशाबत रखता है। इसके करने वाले भी वही हमारे हमसायों के स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया और इसके सपोर्टेड बाय अफ़गानिस्तान और जो एक दहशत गर्दी पाकिस्तान में की जा रही है, ये वाक़या हुआ है। ये वाक़या 1:42 पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के नॉलेज में आया कि 1:42 पे ये वाक़या हुआ। इसमें अभी तक की इकट्ठी की गई मालूमात के मुताबिक 31 शहीद और मुतअद्दिद 100 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हैं। इसमें जो हमारी रेस्क्यू टीम्स थीं वो 10 से 12 मिनट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की रेस्क्यू टीम्स यहाँ पहुँचना शुरू हो गई। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज फ़ौरन कर दी गई। इंतज़ामिया के जो हेड्स थे, कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, डीसी और बाकी खुद मौके पर, और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के हुक्म पर मैं फौरी तौर पे पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद रहा। इसमें यहाँ पर जिस दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफ़गान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफ़गानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशत गर्दी है इसमें एक ही पैटर्न है। एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मज़हब के नाम पर दहशत गर्दी और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर BLA की दहशत गर्दी है। जो इन्होंने प्लान पिछले एक हफ्ता पहले किया था कि ये सरप्राइज़ देंगे बलूचिस्तान में, वो उल्टा उन्हें सरप्राइज़ देना भारी पड़ा और उनका नुकसान उनके सोचने से कहीं ज़्यादा हुआ। ये दहशतगर्द बुज़दिली की आखिरी हदों को छू गए हैं। सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं। सॉफ्ट टारगेट्स जिसमें बाजार हैं, जिसमें स्कूल हैं, जिसमें मसाजिद हैं, अमाम बारगाहें हैं, जिसमें बैंक्स और इस तरह के अदारे हैं जो कि आम आदमी के लिए हैं। इन सॉफ्ट टारगेट्स पर ये हमला आवर होते हैं। आज के इस हमला में 31 शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के फर्स्ट कज़न ब्रदर भी शहीद हुए हैं। ये सारे हमारे भाई हैं, किसी फिका से हटके ये तमाम पाकिस्तानी हैं। और इस पे हमारा रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन जो है वो बलूचिस्तान की दहशतगर्दी हो या वो दहशतगर्दी KP या इसी तरह इस्लामाबाद में होने वाली, इस पे एक जैसा रिजॉल्व है। नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद जो है वो जारी है। इस पे कोई नरमी या किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। इस पर वज़ीर दाखिला ने अभी इमाम बारगाह का तफसीली दौरा किया है, यहाँ पर मालूमात ली हैं और यहाँ पर जो मुंतज़िम हैं उनका मौक़िफ़ और जिस तरह जुर्रतमंदाना और पाकिस्तान के बारे में जो उनके ख्यालात हैं उससे हमारा जज्बा और हमारी फोर्स का जज्बा और जवान हुआ।
یہ جنگ ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم جیت رہے ہیں. اسی لیے یہ ہارڈ ٹارگٹس کی بجائے سافٹ ٹارگٹس، وہ لوگ جو اللہ کے حضور سامنے پیش تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے مذہب کا نام لے کر، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، یہ تو مسلمان تھے، کہ آپ مذہب کا نام لے کر ان کو اڑا دیں یا ان کو شہید کر دیں. یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. سو اسلام کا نام لینا ہو یا لسانیت اور صوبائیت کا، داڑھی رکھ کر کی جائے دہشت گردی یا داڑھی کے بغیر BLA کی صورت میں، کوئی شک نہیں ہے. ہم نے بہت سارے شواہد ہمسایہ ممالک اور دنیا کو دیے ہیں کہ یہ سپانسرڈ بائی انڈیا ہے، اور اس کی میں سپانسرشپ 3 گنا، ہمارے پاس شواہد ہیں کہ 3 گنا انویسٹمنٹ انڈیا نے بڑھائی ہے. یہاں پر یہ دھماکے کرنے والے اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے، ڈالرز پہ کر رہے ہیں. کتنے لوگ مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، اتنے پیسے ملتے ہیں. ایک BLA کا ہو یا TTP اور دوسرے کا، ڈالرز میں تنخواہ جو ہے ان کو دی جاتی ہے. اور ان کے ہائیڈ آؤٹس، ان کے ٹریننگز، بے شمار دفعہ ہم نے یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے افغانستان کو کہ آپ ہمسائے ہیں، آپ پر ہمارے بڑے احسانات ہیں. ان احسانات کا بدلہ اس طرح دہشت گردوں کو پال کے مت دے، مت انڈیا کی پراکسی بنے. مئی میں انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پراکسیز کے ساتھ بھی وہ ہوگا. اس ساری آج کی جو یہ دہشت گرد کی کارروائی تھی، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اس کو ہسپتال کے زخمیوں سے لے کر، اور ابھی جو ایک وزیر داخلہ نے تفصیلی دورہ امام بارگاہ کا کیا ہے، ایک ایک چیز ہائیسٹ لیول سے یہ مانیٹر کی جا رہی ہے. ICT کے کمشنر اسلام آباد، IG اسلام آباد، اس کے باوجود کہ ان کے بھائی جو ہیں شہید ہوئے ہیں، کزن بردر، یہ اپنی وردی پہن کے موقع پہ موجود ہیں. جو ہم یہ نقصان پورا نہیں کر سکتے، لیکن وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ 72 گھنٹے میں یہاں پر خود بھی نماز ادا کی ہے، اور باقی لوگوں نے بھی، کہ یہ اسی طرح اللہ کا گھر آباد رہے گا، اور اس میں جو ہم اس کی مزید بہتری کر سکتے ہوں گے وہ کریں گے. بہت ساری معلومات فی الحال اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ انویسٹیگیشن اور ان کے پچھلوں تک پہنچا جا رہا ہے، اور یہ 72 گھنٹے میں ہم تفصیلی رپورٹ ان تمام ہینڈلرز اور اس میں جو بھی انوالو ہیں وہ وزارت داخلہ وزیر اعظم کے حکم پر دے گا. تھینک یو ویری مچ. سر انٹرنیشنل میڈیا کے لیے انگلش میں بتا دیجیے سر, isn't it the deadliest attack ever in Islamabad? State machinery has been failed to secure the population of Islamabad. Don't you think it's a failure of the safety, security and the state? دیکھیے, English sir, please. آپ اسے this is not a failure. This is a backflash because we are the frontline state. We are protecting the word and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weaks, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war and we are winning this war. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا ہے کہ ساری سیکیورٹی کے ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہے کہ رسپانس کس طرح کا تھا. اس رسپانس کے بعد جس دہشت گرد سوسائڈ بامبر جو تھا اس کی شناخت ہو چکی ہے.
اگر یہ پتا ہے کہ اس نے سفر کہاں کیا ہے تو باقی معلومات بھی ہوں گی، لیکن کئی معلومات جب تک کنکلوڈ نہیں ہوگی انویسٹیگیشن تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں وہ ابھی نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ یقین رکھیں کہ پچھلے دہشت گردی کا جو اسلام آباد میں حملہ آور ہوا تھا اس کے ہینڈلر سے لے کر اس کو ایک ایک جو اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے. ان کو بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد، میں نے 72 آورز کہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں کنکلوڈ ہو جائیں. سر بسنت کینسل ہوگی